رہتی ہے تو آپ کی فوج وہاں جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹریپ ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی جو دوسری تشویشناک بات وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہندوستان کو افغانستان کے ساؤتھ میں آنے کی جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے جو آرمی چیف ہیں چدمان، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ ہندوستان جو ہے طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ ہندوستان کی افواج کو پاکستان کے ساتھ جو افغان سرحد ہے اس کے ساتھ لے آتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں علاقائی توازن اور علاقائی جو آپ کی پرانی رائیولریز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، اور ساتھ ساتھ مختلف مقاصد بھی اوور لیپ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ حل کی طرف جائیں، یہ سچویشن پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی. اور اس میں ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کروں گی کہ اس میں آپ کے پاس مختلف قسم کے اور لوگ بھی ہیں جن کے ٹریڈ لنکس ہیں، جو آپ کے لیجٹمیٹ ٹریڈ ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ، وہ لوگ ان کے انٹرسٹ بھی ہیں اور ڈرگ ٹریڈ بھی ہے. اچھا، ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں، اور زید عامر آپ بھی سن رہے ہیں، سر آپ بھی سن رہے ہیں، کہ ایک تاثر دینے کی پاکستان میں مذہبی جو سیاسی جماعتیں وہی دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ قبائلیوں کے خلاف ہے. کیا یہ قبائلیوں کے خلاف ہے یا دہشت گردوں کے خلاف ہے؟ دیکھیے جی، قبائلیوں کے خلاف تو کسی صورت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ قبائلیوں کے خلاف کریں گے تو یہ جنگ آپ ہار جائیں گے، کیونکہ قبائلی ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام ہیں. اور آپ صرف ان عناصر کے خلاف یہ جنگ ایک بہت بڑا لفظ ہے، میرے خیال سے آپ صرف جستجو کرنے کی کوشش کریں گے یا لڑائی کرنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت آپ کی قوم یا آپ کی عوام یا آپ کی مختلف جو پاور سینٹرز چاہے عسکری ہوں یا سیاسی، ان کے خلاف دہشت گردی. آپ کی ریسرچ بہت ہے اور آپ کی انفارمیشن بھی ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، سب بھی بیٹھے ہیں کہ آپ اس کو ان کی حمایت کرتی ہیں یا ان کی حمایت کرتی ہیں، کہ یہ جو اتنا زیادہ جو ہمارے ہاں دہشت گرد ہیں، تقریباً کوئی کہتا ہے 40,000 ہے، کوئی کہتا ہے 15,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، یہ لڑ رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، یہ لڑ رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے خلاف. ان کے پاس بھاری اسلحہ ہیں، یہ اسلحہ افغانستان سے آتا ہے، یہ الزام پاکستانی حکومت لگاتی ہے. تو اگر یہ افغانستان سے آتا ہے تو افغانستان پہ کرزئی کی حکومت ہے اور کرزئی امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم مان لیں کہ یہاں جو اسلحہ آ رہا ہے وہ اس میں امریکہ کسی نہ کسی طور پہ انوالو ہے؟ کیونکہ جب میں اویس غنی صاحب کو انٹرویو کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھاری ٹریک پہ اسلحہ ہمارے بارڈر پہ آتا ہے، ایک فون امریکہ کا نہیں آتا ہے کہ یہ اسلحہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے. لیکن اگر 2-3 ملیٹنٹ جو ہیں یا طالبان جو ہیں وہ پہاڑوں سے اور جنگلوں سے گزرتے ہیں تو ایک دم فون آ جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے زین صاحب سچ تو یہ ہے کہ کارزائی کی حکومت کے اوپر امریکہ نے سمجھوتا کیا تاکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر ان کی جو ان کی پالیسی ہے وہ کامیاب ہے. لیکن میرے خیال سے حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 8 سال سے جو پالیسی امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے افغانستان میں اپنائی ہے وہ ایک فیلئر ہے اور ناکام پالیسی رہی، کیونکہ اس کے اندر مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کارزائی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کیا، ساتھ ساتھ جو وار لارڈزم اور جو مختلف چیزیں تھیں ان کے اوپر بھی آنکھیں بند رکھیں کہ جی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. آپ ڈرگس کو ہی دیکھ لیں، اس میں کتنا زیادہ جو ہے اضافہ ہوا ہے. اس طرح اسمال آرمز اور تمام ٹریڈ کے اندر بھی اضافہ ہوگا. جب آپ امریکہ کی حکومت اور امریکن افواج جو ہیں وہاں سے ڈرگس خریدیں گے اور یہ پیسے واپس کارزائی اور ان ڈرگ لارڈز کو دیں گے تو وہ دوسرا کون سا کاروبار کریں گے؟ رسپانسبلٹی آتی ہے. جی بالکل آتی ہے، رسپانسبلٹی آتی ہے. جناب میں آتا ہوں آپ کی طرف ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ، اس کے بعد کیری لوگر فلز پہ جاؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کا ایشو، اب امریکن یہ کہتے ہیں کہ جی چمن میں جو ہے وہ پوری شورا آ گئی ہے اور ہم ڈرون کریں گے، اور پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ موجود ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں امریکن بڑی غلطی کریں گے اگر انہوں نے ڈرون کیا، اور خاص طور جب ہم انہیں کو اسپیسیفکلی کہہ دیا ہے کہ ادھر ڈرون آپ نہ کریں. دوسری بات ہے بھارت کی تو انوالومنٹ ضرور ہے، اور بھارت کی انوالومنٹ ایک ٹریڈیشنل انوالومنٹ ہے اور بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے، وہ ان کا کھیل ہے. میرے خیال میں کہ بلوچستان میں ہمارے بڑے وائڈ اوپن سپیسز ہیں جدھر کوئی نہیں جاتا ہے، اور ہمارا اس ایریا پہ کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے. نہیں تو یہ جند اللہ کا جو اٹیک ہوا ہے میرے خیال میں یہ نہیں ہوتا. اب ہم کر رہے ہیں جو ابھی تو انویسٹیگیشن ہے سر، ابھی تو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ادھر یہ کہاں سے گئے. وہ تو افغانستان سے بھی راستہ ہے، پاکستان سے بھی راستہ ہے، الزامات تو ہیں. ایران کو الزامات ہمارے پہ لگانے کے لیے
خامخواہ تو کوئی بات نہیں بنتی. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے اٹ واز اے ہیسٹی کنکلوژن کہ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں. اور جیسے رحمان ملک نے ایک دفعے تو کم سے کم ٹھیک کہا کہ اگر ہم نے تمہارے بھائی اس کے بھائی کو ہینڈ اوور کر دیا ہے ایرانیوں کو تو اس کو ہم کیوں پناہ دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے صحیح کر دیا. زید عامر صاحب بلوچستان ایشو پہ میں بات کروں گا. امریکن نے کہا کہ جی شورا پوری آ گئی ہے چمن میں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین انوالومنٹ پاکستانی حکومت بھی کہتی ہے لیکن پروفز نہیں دیتی ہے آگے, اور وہ کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, نیشنل ڈیفنس ریویو جو ان کا میگزین ہے انڈیا کا, بہت امپورٹنٹ میگزین ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اور اس وقت پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے, بلوچستان کو آزاد کرایا جائے اور ایران کے لیے بھی مسائل کھڑے کیے جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک بات یہاں پر بھی ایک کنٹرڈکشن آپ کو جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس اور امریکن انٹرسٹ ہے یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. پاکستان نے بلوچستان لبریشن آرمی اور BRA ریپبلکن آرمی دونوں کو دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. امریکنز اور برٹش نے دونوں کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا ہے. یعنی اس میں جو برآمدات بکتی ہے, جو بلوچستان ریپبلکن آرمی کا سربراہ ہے وہ کابل بیٹھا ہے, اگین براہ راست امریکنز کی پروٹیکشن میں, اور بلوچستان ریپبلک اور لبریشن آرمی کا سربراہ ہبریا مری وہ لندن بیٹھا ہوا ہے براہ راست برٹش انٹیلیجنس کی پروٹیکشن میں. اور یہ بات تو ہلالی صاحب نے بھی قبول کر لی ہے کہ انڈیا بلوچستان میں دخل اندازی دیتا ہے, اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اس کا ایک کھیل ہے. یہ انڈیا کے لیے کھیل نہیں ہے, انڈیا کے لیے یہ ایک سیریس انسرجنسی آپریشن ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے, اور پاکستان کو اسی طرح روتھلیسلی اس کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کو لانچ کرنا ہے. اس میں کوئی کنسپریسی تھیوری والا ایلیمنٹ نہیں ہے. جس طرح تحریک طالبان کو ٹرک بھر کے اسلحہ پہنچ رہا ہے, اس طرح بلوچستان ریپبلکن آرمی اور لبریشن آرمی کو بھی اسلحہ افغانستان سے آ رہا ہے, اور ان کے تو لیڈرشپ بھی کابل میں اور لندن میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وی آل نو دس. سو دا کوشچن از کہ یہ اس وقت امریکنز نے کیا سٹیپ اٹھایا ہے, یا برٹش گورنمنٹ نے جو نیٹو کے ایک ممبر ہیں اور کارزائی نے, کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے ایلیمنٹس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. اس سوال کا جواب ہم اس حکومت سے بھی لینا چاہیں گے, اور یہ سوال بالکل واضح بنتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے کہ جب پاکستان میں فورن سپانسرڈ دہشت گردی ٹرائبل ایریاز میں بھی اور بلوچستان میں کنفرمڈ ہے, تو واٹ از دا رول آف دا پارلیمنٹ؟ پارلیمنٹ کا رول کیا؟ میں آتا ہوں بلوچستان ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا, لیکن ایک سوال اور بھی کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک تاثر یہ بھی ابھر کے آ رہا ہے کہ جی افغانستان سے امریکن نکلنا چاہتے ہیں اور وہ ساری جنگ وہ پاکستان میں داخل کرنا چاہتے ہیں, لائک ویتنام جب لاؤس اور کمبوڈیا کا سلسلہ ہوا تھا. کہ پہلے تو بلوچستان, پھر یہ والی بات, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تاثر کی بات ہے, یہ تو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. آپ جتنے بھی امریکی حکمران سے بات کرتے ہیں, جو مختلف ان کے آفیشلز ہیں, سرکاری آفیشلز ہیں, تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر تو اگلے 3 یا 4 سال کے اندر ہم نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کی افواج یہاں رہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے, 17 کروڑ مطلب 170 ملین لوگوں کا لوگوں یہاں عوام رہتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایٹمی طاقت, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں آگے بڑھیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کے تعلقات بڑھائے جائیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ قسم کی لابیز جو ہیں کام کر رہی ہیں اس نقطہ نظر پہ. امریکہ جو ہے ایک مونولتھ نہیں ہے, امریکہ کے اندر 2-3 قسم کی مختلف قسم کی آپ کو پاور سینٹرز ہیں. ایک سینٹر تو یہ بلیو کرتا ہے, طاقت کا جو مرکز ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ جی پاکستان کو سٹیبل رہنا چاہیے اگر آپ اس خطے میں سٹیبلٹی چاہتے ہیں. دوسرا جو فیکشن ہے وہ اس بات کا حامی ہے کہ یہ جو جنگ ہے اگر یہ پاکستان میں منتقل ہو جاتی ہے یا اس بارڈر کی اس طرف آ جاتی ہے تو آپ فرنٹ لائن کے اوپر آ جاتے ہیں. جب آپ فرنٹ لائن کے اوپر آ جائیں گے تو افغانستان کے اندر امن قائم کرنا آسان ہو جائے گا. ظاہر ہے جب آپ مرکز بنیں گے تو آپ ہر طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے, کچھ آئیڈیالوجی کی وجہ سے آئیں گے, کچھ جو ہے فائنینسز کی وجہ سے آئیں گے, کچھ جو ہے مطلب ایجنسیز کی وجہ سے آئیں گے. یہ تمام وجوہات ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی رپورٹس نکالی ہیں. رینڈ کارپوریشن جو
امریکہ کا دفاعی محقق ادارہ ہے جو ان کے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو 4 حصوں میں جو ہے توڑ دیا جائے، اور جو نئی اصطلاح انہوں نے استعمال کی اس کو کہتے ہیں پاکستان NWFP بلوچستان، جو پاکستان کا حصہ ہے سرحد اور بلوچستان، اور اس طرف سے افغانستان اور ایران کے بلوچستان کو کہتے ہیں دا ٹرائی بارڈر ریجن. کہتے ہیں جو جنگ ہے وہ ٹرائی بارڈر ریجن